احسان بھائی صاحب، پاکستان میں 50% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ اس کے باوجود سنجیدہ موضوعات پر پڑھتے ہیں، نا سنجیدہ بات سنتے ہیں۔ ان کی ٹک ٹاک یا انٹرٹینمنٹ جیسے پروگراموں میں زیادہ دلچسپی ہے۔ مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اپنے مستقبل سے مایوس ہیں؟ اس وجہ سے ان کا یہ رویہ ہے۔ جن ممالک میں مذہبی انتہا پسندی ہو میاں صاحب، وہاں ترقی کی خواہش ہوتی نہیں، کیونکہ ان کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ قوت جن پر ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں ترقی دے گا۔ یہی کام میں پاکستان کو چھوڑیں، یہی کام برطانیہ میں رہا کئی سو سال، انہوں نے چرچز میں یہی کام کیا۔ سال ہا سال بھوک سے مرے، سال ہا سال آپس میں لڑے، سال ہا سال گنڈا گردیاں ہوئیں، آہستہ آہستہ وہاں کی اسٹیٹ مبرہ ہو گئی مذہب سے۔ اس نے کہا اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں، یہ آپ کا ذاتی مذہب ہے، اور وہ بھی پورا من، دوسرے سے نہیں لڑو گے مذہب کی بنیاد میں۔ آج آپ مثال دیتے ہیں ان کی کہ جو آج سے 400 سال پہلے آپ سے بھی بدتر تھے، وہ جمہوریت لائے اور لوگوں کو امن دیا۔ وہاں مذہبی دہشت گردی، یہ مذہبی دہشت گردی ہوتی ہے جب انتہا پسندی ہو نا، اس کو آپ انتہا پسندی کہہ لیں یا دہشت گردی کہہ لیں۔ انہوں نے انتہا پسندی ختم کی۔ برطانیہ میں یا یورپ میں مذہب ختم ہو گیا، مذاہب موجود ہیں، کرسچنز ہیں سارے۔ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے۔ مذہب ختم نہیں ہوا، جب سے دنیا بنی آرگنائزڈ ہوئی تو مذہب موجود ہیں، لیکن دنیا نے ترقی اس وقت کی کہ جب مذہبی انتہا پسندی ختم ہوئی۔ تو اس لیے آپ بھی اپنے ملک سے مذہبی انتہا پسندی ختم کریں۔ ختم کر لیں گے مذہبی انتہا پسندی، دوسرے کے مذہبی عقیدے کو کفر کا درجہ نہیں دیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ میں محنت کروں گا تو جس قوت پہ میں ایمان رکھتا ہوں وہ بھی یہی کہتی ہے محنت کرو، ترقی کرو، اسٹرگل کرو تو تم ترقی کرو گے۔ یہی ساری دنیا نے کیا، آج ترقی کر رہے ہیں۔ آپ کے ہمسائے نے بھی یہی کیا، وہاں بھی مذہب تو ختم نہیں ہوئے لیکن ترقی کر گئے، کیونکہ اسٹیٹ مذہبی نہیں ہے۔